الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ مبارکباد دوں گا جناب حسنات صاحب سے اور ان کے تمام خاندان والوں کو، بڑی محبتوں کے ساتھ یہ ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں اور بڑے ہی زبردست فالو اپ کے ساتھ مجھے بھی بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ جو اجتماع ہے، آج کی جو یہ محفل ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھرانے بلکہ اس پورے علاقے کے لیے، ہم سب کے لیے رحمتوں کا باعث بن جائے۔ بالخصوص ان کے والدین کو اللہ شفا والی، صحت والی اور نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا ہی پیارا فرمان فرماتے ہیں۔ نبی پاک کا ہر فرمان ہی پیارا ہے، مگر ذرا غور کیجئے، میں جس فرمان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج کل دنیا میں بڑے لوگوں سے، مشہور لوگوں سے ملنے کا ایک بڑا کریز ہوتا ہے کہ میری فلاں شخصیت سے ملاقات ہو جائے، فلاں پرسنالٹی سے ملاقات ہو جائے۔ ہر کسی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ کچھ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی فیم پرسنالٹیز کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی سوچ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی مذہبی پرسنالٹیز کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ جس سے ملنے کا شوق ہے اس کے ساتھ ایک سیلفی بھی چاہیے۔ ہم لوگ پہلے، انور بھائی کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، پہلے لوگ ہم سے ملتے تھے، کہتے حضرت فلاں مسئلہ ہے، دعا کر دیجیے گا، مدینے کی دعا کر دیجیے گا۔ اب ملنے والا ایک ہی بات کرتا ہے، حضرت ایک تصویر کھنچوانی ہے آپ کے ساتھ، تو اب دعا تو آپ کر ہی دیں گے، پہلے سیلفی کھنچوا دیں۔ تو بہرحال یہاں میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر کسی واقعی نیک شخصیت سے ملاقات ہو جائے نا، اللہ والے سے ملاقات ہو جائے، تو اس سیلفی کے چکر کی بجائے اس سے دعا کروا لیں، اس سے اپنی دنیا اور آخرت کی برکت کی دعا کروا لیں۔ اللہ والوں کی دعا لگ گئی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن بروز قیامت جتنے بھی مسلمان ہیں ساری دنیا میں، سب سے میرا ایک سوال ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن وہ کون سی پرسنالٹی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس سے آپ ملنا چاہیں گے؟ ساری دنیا کا ایک ہی جواب ہوگا، ہیں، کیونکہ اس دن ایک ہی شخصیت کی بات سنی جائے گی، ایک ہی شخصیت نے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے۔ سبحان اللہ، میں اور آپ تو کچھ نہیں، انبیاء کرام کو نبی پاک کی ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، ہیں، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک کی طرف سب کی نگاہ ہوگی، پیارے آقا ہی مرجع ہوں گے۔ بلکہ ایک بہت خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، اور بہت اس بات کو ایک شاعر نے بھی بیان کیا کہ جناب یہ قیامت کا دن کیوں سجایا جائے گا؟ پیدا ہوتے ہی سب کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، بھائی آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں، آپ کی نیکیاں زیادہ، آپ جنت پہ چلے جائیں، آپ دوزخ میں چلے جائیں۔ ہیں، یہ سارا محشر سجانا، یہ اتنی بڑی محفل بزم سجانا، 50,000 سال کا دن، حساب کتاب ہونا، پھر شفاعت ہونا، اور اس کے بعد فیصلہ ہونا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، تو کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی عاشق نے کمال کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason، محشر کی اس بزم کو سجانے کا ایک ہی مقصد ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ جو دیکھیں نا، مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم ہے نا، جو ایمان نہیں لائے نبی پاک پر، جو نبی پاک کو اپنا نبی نہیں مانتے، شافعی روزے محشر نہیں مانتے، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ تو سارے محشر کو یہ بتانا ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن سارے مان جائیں گے، جو آج نہیں مانتے نا وہ سارے کے سارے قیامت کے دن مان جائیں گے، کیونکہ وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے، کلیئر ہو جانا ہے کہ کون حق پر تھا کون باطل تھا، کس کی بات سنی جا رہی ہے، کس کے پیروکار جنت میں جا رہے ہیں۔
سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت لکھتے نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ہیں کچھ تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو مسلمان تو ہوئے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر نبی پاک سے وہ محبت نہیں رکھتے جو رکھنی چاہیے. نبی پاک کو اپنا آقا و مولا اور شافع نہیں مانتے. سیدی اعلیٰ حضرت انہیں بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا، بہتر ہے آج مان لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو بہرحال اس دن سب کی تمنا یہی ہوگی کہ نبی پاک سے ملاقات ہو جائے. کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ کبھی غور کیا؟ 7 ارب تو 7.5 ارب تو بتایا جاتا ہے اس وقت انسان ہے دنیا میں. قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے ہیومن بینگز، جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں سب جمع ہو جائیں گے. خربوں کا اجتماع ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے. کیسے پاسبل ہوگا کہ اتنے بڑے مجمع میں میں نبی پاک کے پاس چلا جاؤں؟ آج 25-50 ہزار لوگ ایک اسٹیڈیم میں جمع ہو جائیں اور ایک بندے سے ملنا چاہیں، اٹس کوائٹ امپاسبل. آپ نے جنہوں نے حج کیا ہے ان کو پتا ہے کہ عرفات کے میدان میں رش کتنا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی 25-30 لاکھ لوگ ہی ہوتے ہیں، اربوں ہوں گے. تو کیسے ملاقات ہوگی؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں سناتا ہوں. پیارے آقا ہی فیصلہ فرمائیں گے نا کون ملاقات کر سکے گا، کون قریب آ سکے گا. نبی پاک ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یہ پاس ہے. لوگ کہتے ہیں ذرا پاس دلا دو وی آئی پی انکلوجر کا، ہے فلاں پروگرام میں جانا ہے ذرا سورس لگا دو پاس مل جائے. نبی پاک نے اپنے قریب آنے کا پاس کیا بتایا ہے؟ جس نے زیادہ درود پڑھے ہوں گے میرے اتنا قریب آ جائے گا. اب عشق والی بات کر دوں اس حدیث کے تحت. تصور کرو میں ایک میدان محشر سجا ہوا ہے، میں بہت دور ہوں اپنے آقا سے، اور جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم قریب ہوتا جا رہا ہوں. درود پڑھ رہا ہوں ایک قدم اور، درود پڑھ رہا ہوں ایک قدم اور، درود پڑھ رہا ہوں ایک قدم اور. اب بتاؤ درود پڑھنے کا کتنا لطف آئے گا. ہے تصور کر کے درود پڑھو کہ محشر کا میدان ہے اور آقا کے پاس جاتا جا رہا ہوں، درود پڑھتا جا رہا ہوں، قدم بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر درود پڑھنے کا لطف بھی کچھ اور آئے گا. ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ بڑا انعام. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. That's it. 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مگر آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، وہ طویل گفتگو کرنے کے لیے موقع ہیں ہمارے پاس. نبی پاک پر ہم درود بہت کم پڑھتے ہیں. خدا را ایسا نہ ہو کہ محشر کے دن یہ افسوس ہو کہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں میرے آقا کے قریب ہیں اور پتہ چلے یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے تھے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تو ماشاءاللہ 12ویں کا مہینہ تھا ہمارے درمیان، اب 11ویں کا مبارک مہینہ آ گیا ہے. درود پڑھیں، یہ مہینے بڑے بڑے مبارک ہیں، ولیوں سے نسبت ہے ان مہینوں کو. تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور اس کے ساتھ ایک ایسی بیماری اور بڑی خطرناک بیماری جس کی طرف ہماری اویئرنس نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی چند باتیں عرض کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں تو بے شمار معجزات اور کمالات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر جس طرح انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، یہ بھی ایک بڑے کمال کے واقعات ہیں. شق صدر، ٹھیک ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک کے سینے کو چیرا گیا. ایک بار میرا جنا ہاسپٹل کے کارڈیولوجیکل وارڈ میں میرا بیان تھا، سارے ڈاکٹرز اور سرجن وغیرہ بھی تھے. میں نے ان کو کہا کہ یہی واقعہ میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ آج کل دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، اور جناب اب تو بائی پاس بھی ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں بڑا آسانی کے ساتھ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اب تو لائیو ویڈیو کے ذریعے بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ بندے کا سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، وال ٹھیک کیے گئے، نالیاں وغیرہ جو صحیح تھیں واپس لگا دی گئی. آپ کی سائنس نے آج سے 50 60 100 سال پہلے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لیکن آج بھی کیونکہ میرے امی ابو دونوں کا ہارٹ
جو بائی پاس ہوا تھا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بائی پاس ہونے کے بعد بھی بڑی تکلیف رہتی ہے، بڑی کیور کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، نشان سینے پہ باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے ان ڈاکٹرز کو کہا تھا آؤ میں آپ کو آج ایک ایسی اوپن ہارٹ سرجری کے بارے میں بتاتا ہوں جو آج سے 1450 سال پہلے ہوئی تھی۔ کوئی نشان باقی نہ رہا تھا، کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، دل کو نکالا گیا تھا۔ ڈاکٹر آج دل کو نہیں چیرتے، سینہ کھول کر دل نکالتے ہیں، ساتھ اس کے کوئی اس کی وینز میں کام کرتے ہیں۔ وہاں قلب مصطفیٰ کو چیر کر نور خدا داخل کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن کس نے کیا تھا؟ یہ آپریشن فرشتوں نے کیا تھا، اور یہ نبی پاک کی حیات طیبہ میں 4 بار ہوا۔ یاد رکھیے گا، شک صدر جو ہے یہ ایک بار نہیں 4 بار ہوا۔ پہلی بار کب ہوا؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے۔ بڑا طویل واقعہ ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو لے کر گئی تھیں تو تقدیر ہی بدل گئی ہیں، سارے ہی واقعات بہتر ہونے لگے، سواری تیز دوڑنے لگی، آپ کے جتنے جانور تھے وہ فربا ہونے لگے، گھر میں ایک رونق آ گئی، نور کی برسات ہونے لگی۔ اس زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوتی تھی نا، پڑوس کے لوگ آ کے کہتے ہیں حلیمہ ہم دیکھتے ہیں رات بھر تیرے گھر سے روشنی آتی ہے، کون سا چراغ جلائے رکھتی ہو؟ وہ کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، میں مدینے والے چاند کو لے کر آ گئی ہوں، ہیں بی بی آمنہ کے چاند کو لے کر آ گئی ہوں۔ بہرحال وہ بڑا طویل واقعہ ہے کہ اب ہوا کیا کہ 2 سال بعد عموماً جو دائیاں ہوتی تھی نا وہ دودھ پلا کر 2 سال کے اندر اندر بچوں کو واپس کر دیتی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کو، پورے گھرانے کو، بلکہ پورے محلے کو محبت ہو گئی تھی نبی پاک سے، ان کی پیاری پیاری بچپن کی ادائیں دیکھ کر۔ تو بی بی آمنہ سے کہا کہ حضور تھوڑا عرصہ اور ہمیں دے دیں، ہم اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ مکے میں ان دنوں کچھ ہوائیں، فضائیں، بیماریاں بھی تھیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اور لے جاؤ۔ وہ واپس لے کر آئیں، اور اب جب نبی پاک کی جو گروتھ تھی نا، 2 سال میں بھی میرے آقا اتنا جلدی گرو کر رہے تھے جو نارملی بچے بہت دیر میں کرتے ہیں، چلنے پھرنے بھی لگ گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ جو رضائی بھائی تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے، کب بکریاں چرانے جاتے ہیں، کب میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ان کے ساتھ جانے لگے۔ اب 3 سال عمر ہوگی یا 4 سال عمر ہوگی، اتنے میں کیا ہوا کہ آپ کے جو فرزند تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے فرزند دمرا، وہ دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے آئے، تو غضب ہو گیا۔ بی بی حلیمہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے جو بھائی ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو کسی 4 لوگ آئے سفید لباس والے، لٹایا اور ان کا سینہ چیر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ، آپ کے شوہر سارے ڈر کے دوڑے۔ جب وہاں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے میں بیٹھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا، 4 افراد آئے تھے، سفید لباس پہنے تھے، مجھے لٹایا، میرے سینے کو چیرا اور ساتھ میرے قلب میں کچھ داخل کیا۔ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ نبی پاک کا جو 4 بار شک صدر ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھے؟ جو یہ 3-4 سال کی عمر میں ہوا نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ بچے اس عمر میں کھیل کود اور شرارتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے آقا کے قلب میں نور داخل کیا گیا تاکہ نبی پاک ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ اب جوانی قریب آئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 یا 12 سال کی عمر میں پھر شک صدر ہوا، پھر نور داخل کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب جوانی قریب آ رہی ہے تو جوانی کی جو پرآشوب شہوتوں کے جو خطرات ہوتے ہیں، نبی پاک کے دل میں نور داخل کیا گیا، آقا اس سے بھی دور رہیں۔ تیسری بار شک صدر کب ہوا؟ سبحان اللہ، جب 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونی تھی۔ وحی جو ہے نا، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو قلب مصطفیٰ پر ایک بوجھ طاری ہونا تھا۔ خود قرآن کہتا ہے نا کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا بوجھ برداشت کر سکے، اور اب قلب مصطفیٰ کو برداشت کرنا تھا۔ شک صدر کیا گیا، نور کی بارش کی گئی تاکہ وحی کا جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، وہ برداشت کیا جا سکے۔ تھوڑے دنوں پہلے میں تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا سورہ مائدہ کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک بار اونٹنی پہ کہیں جا رہے تھے تو سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں کی جو ہے وہ نزول ہوا، وحی نازل ہونے لگی، تو جس اونٹنی پر نبی پاک تھے وہ بوجھ نہ اٹھا سکی۔ پیارے آقا زمین پر تشریف لے آئے، اتنا وزن، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اور چوتھی بار شک صدر کب ہوا؟ اللہ اکبر، جب ام ہانی کے گھر تھے، 27 رجب تھی اور نبی پاک نے اب رب کا دیدار کرنا تھا۔ ایک خاص سفر تھا، ایک خاص موقع تھا۔ اللہ کا دیدار کرنا یہ نارمل بات نہ تھی، کائنات میں کسی نے نہ کیا تھا۔
اب پھر نور مصطفیٰ، نور خدا جو ہے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، 4 بار شک کے صدر ہوا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، نبی پاک کا وہ قلب ہے۔ اب آج یہ تو بات ہو گئی کچھ پیارے آقا کے کمالات کی، اور نبی پاک کے کمالات تو اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، الفاظ ختم ہو جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی بات ہی پوری نہیں ہوگی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے، نبی پاک کو رب نے ایسا بنایا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں میرے اور آپ کے دل کی۔ ہارٹ جو ہے نا، ہماری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ہم کہہ سکتے ہیں سینسٹیو آرگن ہے، سب سے زیادہ فکر ہارٹ کی ہی لوگ کرتے ہیں۔ امراض قلب کے بارے میں بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، آج کل تو بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگ کولیسٹرول بھی چیک کراتے ہیں، بلڈ پریشر بھی ٹھیک رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب چکن ہارٹ نہ کھائیں، کوئی کہتا ہے واکنگ زیادہ کریں، ورزش کریں، کیونکہ ہارٹ ویک ہو گیا تو دنیا سے جانا ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بہت ڈینجرس ہے۔ لیکن جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں جو دل سے متعلقہ ہے، یقیناً اس کی کیور ہونی چاہیے، صحت کا خیال ہونا چاہیے، لیکن آج کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ان سب چیزوں کی تو خیال رکھتے ہیں تاکہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ دل کی کچھ اور بیماریاں بھی ہیں؟ یہ بیماری اگر بڑھ جائے تو جان لے سکتی ہے، مگر جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ بڑھ جائے تو ایمان لے سکتی ہے۔ بتائیے نا کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہے، جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ بلکہ بیماری جو ہے نا، نارمل بیماری، انسان بیمار ہو گیا، جان چلی گئی، ہاسپٹلائز ہو گیا، یہ تو رحمت ہے۔ بیمار بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے تو وہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو یہ بیماری تو اس کے گناہوں کے دھلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو نارمل جو دنیا کی بیماری ہے نا، اس سے نہ اتنا گھبرایا کرو، زیادہ فکر کرنی ہے باطنی بیماریوں کی، ان بیماریوں کی جو ایمان برباد کر سکتی ہے، اور اس کی طویل لسٹ ہے، مگر آج صرف میں ایک بیماری کی طرف، ایک پرابلم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس پر نارملی بہت کم بات ہوتی ہے، جس کی طرف توجہ بھی بہت کم ہوتی ہے، اور وہ بیماری، وہ پرابلم کیا ہے؟ اور اس پرابلم کی وجہ سے آخرت جو برباد ہونی ہے اللہ نہ کرے، گناہوں کا جو انبار لگتا ہے وہ الگ ہے، ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، ہماری لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو رہا ہے، ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہیں اس پرابلم کی وجہ سے، محبتیں ختم، اعتماد ختم، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بیماری ہے کیا جو دنیا بھی خراب کر رہی ہے اور اللہ نہ کرے بڑھ گئی تو آخرت برباد کر سکتی ہے؟ اس بیماری کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس بیماری سے ہی ریلیٹ کرنے والا ایک واقعہ پہلے آپ کو سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، میں نے دیکھا ایک مالدار تاجر بیٹھا تھا، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، قریب ہی ایک فقیر بھی تھا، غریب بھی بیٹھا تھا۔ فقیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اور بڑی عجیب و غریب یونیک دعا تھی، عموماً فقیر ایسی دعا نہیں کرتے، مگر اس فقیر کی دعا بڑی عجیب تھی۔ کہتا یا اللہ میں فلاں قسم کا کھانا اور فلاں قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب سی دعا ہے، وہ کھانا ہی مانگ لے اللہ سے، لیکن وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ مثال دیتا ہوں اپنے الفاظ میں، یا اللہ چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی شاید بھوک ستا رہی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے یہی مینیو یہاں بھی نہ ہو، لیکن بہرحال مجھے نہیں پتا۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ والی بریانی ہے، یہ والا کھانا اور یہ والا حلوہ کھانا ہے۔ اچھا جو برابر میں تاجر تھا وہ کہتا ہے یہ کیسی دعا ہے؟ یہ جو فقیر ہے نا یہ مجھے ہی سنا رہا ہے، یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، نیگیٹو منفی سوچ، کہتا ہے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، اس کو مجھ سے کھانی ہے بریانی، مجھ سے کھانا ہے حلوہ، میں نے نہیں کھلانا اس کو، یہ کچھ بھی کر لے میں نے نہیں کھلانا۔ وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، یہ دل ہی دل میں نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانی، ٹھیک ہے؟ وہ فقیر کیا کیا، دعا مانگتا رہا سو گیا۔ یہ تاجر بھی بیٹھا، وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں مسجد میں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ بڑا سا طباق لے کر مسجد میں آیا، کپڑا لگا ہوا اس کے اوپر، اور آ کر اس فقیر کو جگایا۔ فقیر اٹھ گیا، اس نے کہا یہ لیجئے کھانا۔ اب وہ تاجر کہتا ہے یہ کون آیا؟
اب جب کپڑا ہٹانا اس تھال کے اوپر سے، ایگزیکٹلی وہی کھانا جس کی وہ فقیر دعا کر رہا ہے۔ تاجر ہکا بکا شاکڈ۔ اس بندے نے بڑے ادب سے اس فقیر کو کھانا کھلایا، تھوڑا سا اس نے کھانا کھایا، باقی اس نے دعا دی۔ بھائی تاجر تو تاجر ہوتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں نا ہمارے پیٹ میں گڑگڑ شروع ہو گئی، یہ ہوا کیا ہے، یہ کہاں سے آیا کھانا؟ اس نے پکڑ لیا اس کو، کہا یہ بتاؤ تم اس بندے کو جانتے ہو؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ پھر کیوں لایا اس کے لیے کھانا؟ کہتا دیکھیں بھائی میں تو خود بھی ایک مزدور آدمی ہوں، بہت دنوں سے میرے بچے جو ہے نا فرمائش کر رہے تھے کہ ابا جان کبھی وہ والا کھانا بھی کھلاؤ۔ ابھی وہی کھانا ہے، مثال اپنے الفاظ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ابو ہمیں بھی چکن بریانی کھانی، گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ میرے بچے مجھ سے روز کہتے تھے، پیسے ہوتے نہیں تھے میرے پاس۔ اب تھوڑے دنوں بعد میری کوئی اچھی دیہڑی لگی، میں نے وہ پیسے جمع کیے اور بچوں کے لیے، بیوی کو کھانے کے لیے پیسے دیے کہ یہ پیسے آ گئے ہیں بچوں کے لیے وہ کھانا بناؤ، میں تھوڑا آرام کرتا ہوں پھر اٹھ جاؤں گا، مل کے کھائیں گے۔ میں سو گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے جب میری آنکھیں بند ہوئیں تو میں نے نبی پاک کی زیارت کی۔ وہ مزدور جو کھانا لے کر آیا کہتا میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آج تمہارے علاقے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، جو تیرے گھر میں کھانا بن رہا ہے نا اسی کھانے کی اس کو بھی خواہش ہے، جاؤ جا کر یہ کھانا اس کو کھلا دو، اپنی مطابق خواہش کے مطابق وہ کھانا کھائے گا، باقی واپس کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بچ جائے گا اس میں تیرے لیے برکت بھی عطا فرمائے گا، اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں اٹھا، میں نے کہا بچے کھائیں گے بعد میں، آقا کا حکم آ گیا، تھال اٹھایا ہوں ادھر آیا ہوں، اب اس کو کھلایا، اب بچوں کے ساتھ کھلاؤں گا، آقا نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ تاجر سوچنے لگا یہ میرے برابر میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، میں اس بندے کو غلط سمجھتا رہا، میں کہتا یہ مجھے سنا رہا ہے، میں کھلا دیتا، اتنی بڑی نیکی یہ کما گیا مزدور آدمی۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز کو پیسوں سے تولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں خرید لیں گے، خرچہ ہی ہوگا نا، کئی لوگوں کی تو یہی بات ہوتی ہے، خرچہ ہی ہوگا نا، کر لیں گے خرچہ، ہر چیز پیسے سے نہیں ملتی ہے۔ اب وہ تاجر کیا کہتا ہے اس کو، کہتا ہے کتنا خرچہ کیا تھا اس کھانے پر؟ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں نے 1000 روپے خرچ کیا۔ تاجر کہتا ہے 10,000 روپے لے لو، یہ جو ثواب کمایا ہے نا اس میں تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو۔ کہتا ہے میں کیسے تمہیں ثواب کا حصہ دے دوں، آقا کی دید ہوئی ہے، جنت کی ضمانت ملی ہے۔ ایسا کرو 50,000 روپے لے لو، تھوڑا سا ثواب میں مجھے بھی پارٹنر بنا لو، 1,00,000 روپے لے لو۔ وہ منع کرتا رہا، یہ پیسے بڑھاتا رہا، آخر کار اس مزدور نے کمال کی بات کی، کہا ساری دنیا کی دولت دے دو نا، میں نے وہ نیکی تمہیں نہیں دینی جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کے کرم سے جو مجھ پر کرم ہوا ہے میں کیسے تمہیں وہ نیکی دے دوں۔ وہ مزدور خوشی خوشی گھر جاتا ہے اور وہ تاجر افسردہ گھر جاتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ یہ واقعہ روض الریاحین نامی بہت پرانی کتاب ہے، اس کے اندر عربی میں یہ واقعہ موجود ہے، میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ نیگیٹو، منفی سوچ، بدگمانی، عجیب معاملہ ہے۔ وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا ہے، مگر کچھ لوگوں کا پرابلم، بلکہ کچھ کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، زیادہ لوگوں کا پرابلم اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچنا ہے، ہر بات کو مائنس سے شروع کرنا ہے۔ اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا، جو یہ بدگمانی ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ آلویز گمان، گمان، اور گمان کی دو قسمیں، ایک ہے حسن ظن، بہت اچھا، ایک ہے بدگمانی۔ حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے، آپ کسی کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھے، ماشاءاللہ نیک آدمی ہوگا، دکھنے میں اچھا لگتا ہے، یہ نمازی بھی ہوگا، کوئی بات نہیں، اچھا گمان رکھے نا۔ ہمیں تو مسجد سے نکلتے ہوئے نظر آئے تو بندہ کہتا نہیں نماز نہیں پڑھی ہوگی، کسی اور کام سے گیا ہوگا مولوی صاحب سے ملنے کے لیے۔ اتنی بدگمانی ہے، کیوں نیگیٹو سوچتے ہیں بھائی؟ اور میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بدگمانی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تیسری حدیث سنیے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا۔ آج بڑا عجیب حال ہے، آج بڑی عجیب تھنکنگ ہے۔ میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ ابھی ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو
کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں تو نہیں کرتا بدگمانی. کیسے برے لوگ ہوتے ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں. اچھا آپ نہیں کرتے, چلے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ جس طرح کولیسٹرول بلڈ پریشر سب کا ٹیسٹ کرواتے ہو نا, تو آج یہ بھی تو ٹیسٹ کر لو کہ دل کے اندر یہ بیماری تو نہیں گھسی ہوئی. ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ کسی کو فون کیا نہیں اٹھایا, پہلا گمان دل میں کیا آیا؟ بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب مطلب ہی ہو گیا, پہلے تو خود ہی فون کرتا تھا, اب تو نہیں کام ہو گیا اس کا, اب کیوں فون اٹھائے گا؟ اسٹارٹ ہی نیگیٹو. گھر گئے, دروازہ ناک کیا, گھر پہ ہے, اندر سے جواب آیا نہیں ہے, اندر ہی ہوگا, جھوٹ بول رہا ہے. آپ سوچیں یار, میں ہمیشہ مائنس کیوں سوچتا ہوں. کسی کو گھر بلایا دعوت میں, نہیں آیا, ہاں بھائی ہمارے یہاں کدھر آئے گا, پیسوں والوں کے یہاں جاتا ہے. محفل تھی نا اس لیے نہیں آیا, ادھر گانے کی محفل ہوتی سارے آ جاتے, غزل کا پروگرام ہوتا یہ بھر جاتا. ارے آپ نے محفل کی, اس پر آنا واجب نہیں تھا, آپ کی بدگمانی کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے. حرام, بہت بری عادت ہے یہ. جملہ کہنے کا جی نہیں چاہ رہا, مگر یہ جملہ بزرگوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے, برا گمان برے ہی دل سے نکلتا ہے. چیک کرو اپنے دل کو, کیوں مسلمان کے بارے میں برا سوچتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, آپ کا فون کسی نے نہیں اٹھایا تو وہ آرام نہیں کر سکتا؟ آپ سوتے ہوئے فون اٹھا لیتے ہیں کیا؟ واش روم میں آپ فون اٹھاتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ فون اٹھا سکتے ہیں؟ بہت ساری زندگی میں ایسے موقع ہوتے ہیں ہم نہیں اٹھا سکتے فون. لیکن فون نہ اٹھانا یا کسی کے گھر پہ جا کر دروازہ بجایا وہ نہیں ہے تو کیوں مائنس سوچتے ہیں؟ اپنے گھر بلایا, نہیں آ سکا, کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کہیں دیر سے آیا تو کہیں ہمیشہ دیر سے آتا ہے, کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. اگر کاروبار کی مثالیں دوں, اگر فیملی کی مثالیں دوں, تو بھائی جناب ہر بندے کے بارے میں رانگ ہی سوچا ہوا ہے. ایک نمبر کا جھوٹا ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے, ایک نمبر کا وہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. کیوں میرے ذہن میں کسی مسلمان کے لیے برا خیال آئے؟ میں کیوں کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا؟ کیوں میں دوسروں کے لیے اچھا پازیٹیو مائنڈ نہیں بنا سکتا؟ اتنا گندا ہے میرا دل. نہ کریں ایسا, خوبیوں پر نظر رکھیں. بڑی پیاری مثال ہمارے بزرگوں نے دی نا کہ 2 قسم کی فلائیز ہوتی ہیں, مکھیاں ہوتی ہیں, ہاؤس فلائی اینڈ ہنی بی. گھریلو مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پورے گھر میں آپ دیکھیں, صاف ستھرا گھر ہو نا آپ کا, کہیں کچرا ڈال دیں تھوڑا سا, مکھی اڑتی آئے گی, اسی کچرے پہ آ کے بیٹھ جائے گی. ایسا ہی ہے, آپ کے جسم میں کہیں زخم ہو جائے, پورا جسم سیٹ ہے, جدھر زخم ہے نا اس مکھی نے آ کر اسی زخم پہ بیٹھنا ہے. یہ ہے بدگمانی کرنے والا. یہ گندی مکھی کی طرح ہے کہ اس کو کوئی خوبی نظر نہیں آئی, یہ ڈھونڈ کر جا کر جناب کسی کی برائی تلاش کر رہا ہے, کسی طرح اس کا کوئی سکینڈل, کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ پتہ چل جائے. اللہ کے بندو, کیوں دوسروں کی عیب کی فکر ہے؟ کسی طرح کسی کا کوئی مسئلہ پتہ چلے نا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی, اس کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا, اسے پوچھیں گے بھی نہیں, فوراً میسج چلانا شروع. ارے پتہ چلا وہ, ہاں وہی جس کا بڑا نام ہے, ہاں اس نے یہ کر دیا, اس کے بچے نے یہ کر دیا. استغفر اللہ. مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, جو لوگوں کے عیب اچھالتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دے گا, جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے. بتاؤ نا, عیب اچھالنے سے کیا فائدہ؟ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ, مزہ, کیونکہ آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا نا, آپ چاہتے ہیں وہ ذلیل ہو جائے. لیکن خدا را سوچو, جس دن میرے اور آپ کے عیب کھل گئے, ہم میں عیب نہیں, ہم نے وہ غلطیاں کی ہوئی ہیں جو اللہ نے عیب رکھا ہوا ہے, اللہ نے ڈھکی ہوئی ہیں, چھپائے رکھا ہے. لوگوں کے سامنے عزت ہے میری اور آپ کی, ارے کوئی منہ نہ لگائے. اگر وہ ہماری ساری خطائیں لوگوں کو پتہ چل جائیں, وہ رب عیب چھپا رہا ہے اور میں لوگوں کے عیب ڈھونڈ رہا ہوں. نہ کریں ایسا. پتہ چل بھی جائے نا, پتہ چل بھی جائے کہ یار فلاں کا یہ پرابلم ہو گیا, کوئی بات نہیں, مسلمان ہے, غلطی ہو گئی, انسان ہے, میں بھی تو کرتا ہوں, چھپا دے, ڈھک دے. یا اللہ میں اس کے عیب چھپا رہا ہوں تو میرے چھپا دیجیے. ہو بندے کی تو یہ نیت ہونی چاہیے, مگر آج عجیب سینیریو بنا ہوا ہے, ہر بندے کے لیے نیگیٹو اپروچ ہے. نہ کریں ایسا. یہ بدگمانی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ جگہوں پر مثال کے طور پہ ہم سے آ کر کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ایک اچھی نیت سے بتانا اور بات ہے. لیکن آپ کیا میں فیس بک پہ لگا دوں تاکہ کسی کو بھی رشتہ کرنا ہو تو نہ کرے؟ تو 5 لاکھ رشتے کرنے کیا اس نے, کیوں بتانا ہے سب کو بھائی؟ اچھا, اب لوگ ایک عجیب سینیریو بن گیا, کسی کی اصلاح کرنی ہے, کسی نے جناب کو غلطی کر بھی دی, اس کو ڈائریکٹ نہیں سمجھائیں گے, اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھائیں گے, ساری دنیا کے سامنے سمجھائیں گے کہ یہ کیوں بولا, یہ کیوں کیا, تاکہ سب کو پتا چلے نا میں کتنا بڑا مصلح ہوں. سوچو جن لوگوں تک آپ کی بات پہنچی جا نہیں پہنچنی چاہیے تھی, یہ مسلمان کی دل آزاری, اس کی جناب عیب جوئی نہیں,
عیب کھولنا نہیں، اگر ایک کو سمجھانا اکیلے میں سمجھا دینا. حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے کسی مسلمان کو اکیلے میں جا کر سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا. آج تو لوگ کہتے ہیں میں صحیح تو بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی عجیب کانسیپٹ ہے نا. کچھ لوگوں کو کہنا یار آپ یہ کیوں کرتے ہیں بھائی، اتنا سب کے سامنے ذلیل کر دیا اس کو. بھائی صحیح بات تھی نا جناب والا، صحیح بات بھی اس کا صحیح طریقہ بھی ہے کرنے کا ہے. سچ بات بھی ہر جگہ سب کے سامنے نہیں بولی جاتی. ورنہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، غیبت بھی سچ ہی ہوتی ہے. اب آپ سے شاکڈ ہو جائیں گے. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ حالانکہ غیبت بھی حرام ہے نا، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کوئی شخص مثال کے طور پہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، لنگڑا ہے بیچارہ، یا آنکھ اس کی نہیں ہے، یا جو بھی پرابلم ہے، آپ کسی کو کہیں کہ یار وہ نہیں وہ بندہ لنگڑا، تو آپ نے تو سچ ہی کہا نا. یہ غیبت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سچ ہی بولا، جہنم میں لے جائے گا. سچ، ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں میں صحیح بات تو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی صحیح بات کرنے کا بھی طریقہ ہے. پھول پیش کیا جاتا ہے، پھول اٹھا کے مارا تو نہیں جاتا. آپ نے پھول ہی تو مارا تھا، ہم تو پورا گلدستہ مارتے ہیں تاکہ سر بھی پھٹ جائے، پھر کہتے پھول ہی دیا تھا. حضرت پھول پیش کیا جاتا ہے، اٹھا کے مارا نہیں جاتا. تو خدا را سمجھیے، اصلاح کا انداز سیکھیے، اور کسی کی دل آزاری ہماری وجہ سے نہ ہو. پازیٹیو سوچنا شروع کیجئے. اور پھر اب تو لوگ بزرگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی بدگمانیاں. اچھا ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب اللہ کا ولی کیسا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. ہماری اوقات ہے ہم کسی اللہ والے کو، عالم دین کو چیک کریں گے؟ اپنے ہمارے حال برے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک واقعہ نقل کیا. فرماتے پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو بڑا شوق تھا بڑے بڑے علماء سے ملنے. کسی نے کہا بہت بڑے عالم دین اللہ کے ولی ہیں، کب میں جا کے چیک کرتا ہوں اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں. آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں نا، چیک کرنے جاتے ہیں. بادشاہ چلا گیا ایک اللہ کے ولی کے پاس. ان کے سامنے بہت سارے سیب پڑے ہوئے تھے. اس کے اوپر ایک زبردست ریڈ کلر کا لال سرخ سیب پڑا تھا. وہ بادشاہ دل میں سوچتا ہے اگر یہ اللہ کے ولی ہے نا، اگر یہ والا سیب اٹھا کر مجھے دے دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا یہ اللہ کے ولی ہیں. بزرگ کمال کے تھے، کیا کمال کا جواب دیا. وہ پہچان گئے بادشاہ نے، جو اس کے دل میں تھا نا اللہ والے تھے، سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہے. بزرگ کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ میں واقعہ سناتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں ایک بار ہم ایک میلے میں گئے. ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس میلے میں ایک گدھا تھا جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اور کچھ لوگوں کا سامان آپس میں مکس کر دیا گیا. ان کا بیگ، میرا بیگ، 5-10 لوگوں کا بیگ جو ہے نا مکس کر دیا گیا. اب گدھے کو کہا گیا بتاؤ کس کا بیگ کون سا ہے. گدھا پہلے جا کے سر بیگ پہ لگاتا، پھر سر جا کر اس بندے کے پاؤں پہ لگاتا جس کا بیگ ہے. کمال دکھایا گدھے نے، سارے لوگ خوش ہو گئے. بزرگ کہتے ہیں اگر یہ سیب میں تم کو نہ دوں تو میں اللہ کا ولی نہیں، اور اگر یہی سیب میں اٹھا کے تمہیں دے دوں تو میں نے گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کیا. کرتب تو گدھا بھی دکھاتا ہے، کرتب تو بندر بھی دکھاتا ہے. کیا بندر کو بزرگ مان لیں گے؟ اللہ والے اور ہوتے ہیں، ان کے امتحان نہیں لیے جاتے، بدگمانیاں نہیں کی جاتی. ہمیں پازیٹیو سوچنا ہوگا. کسی مسلمان کے بارے میں یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تو آپ یہ گمان رکھیں، ہو سکتا ہے نہ پیو، منہ میں رکھ کے کلی کر دی ہو، مگر ادھر تو کوئی قریب سے گزر جائے، اس اسٹریٹ پر نظر آ جائے، یا اس کے فون میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، نہیں جناب پکا شرابی ہے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے نا کسی طرح مجرم ثابت کر دیں. معذرت کے ساتھ ڈی ایس پی صاحب کی محفل ہے، لیکن دیکھیں ان کا کام اور ہے، ان کو تو انویسٹیگیشن کرنی ہے، جو ان کے تقاضے ہیں وہ اور ہیں. لیکن ہم کب سے پولیس انسپکٹر بن گئے، ہم کب سے تفتیشی افسر بن گئے، ہم کب سے جناب امیجنیشن کر کے فیصلے کرنے. ہم تو افسر بھی نہیں بنتے، ہم تو جج بھی ہم بنتے ہیں. ہم نے تفتیشی افسر بھی بننا ہے، قاضی بھی بننا ہے، اور ہم اس کے بعد جلاد بھی بنتے ہیں کہ سزا بھی سنا دو اس کو. اب خود سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. بدگمانی یہ برے دل سے پیدا ہوتی ہے. اچھا سوچیں. بیوی شوہر کے بارے میں برا سوچ رہی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں، بھائی بھائی کے بارے میں، رشتہ دار، ساس بہو میں تو اتنی بدگمانیاں. ذرا اچھا پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی بہو تو کیسی بیکار عورت ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی. اب اس کو اللہ نے توفیق دے دی، نماز پڑھنی شروع کر دی، ضرور کوئی وظیفہ کر رہی ہوگی میرے لیے، میرے بیٹا چھین لے گی. ارے اللہ کی بندی، نماز پڑھنا شروع ہوئی تو بھی تکلیف. کچھ لوگ تو اتنے ٹینشن والے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میرا بھی واسطہ پڑتا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں، کبھی ملے نا ان سے اور ہم مسکرائیں نا، بندہ اپنی کبھی کبھی خیالات میں ہوتا ہے، کہتا ہے خیر تو ہے، آپ مجھ سے ناراض لگتے ہیں، مسکرائے نہیں. اچھا کبھی مسکرا دے ان کے آگے، لگتا ہے میرے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہیں. اب بندہ بولے یار اس سے ملے ہی نہ، پھر تو حل کیا ہے، مسکراؤ تو ٹینشن، یعنی اس کے دل میں پرابلم ہی ہے.
اس کے دل میں وسوسے ہی ہیں, اس کو تھوڑی دیر ٹکٹکی لگا کے دیکھ لو تو پرابلم ہو جائے, کیوں مجھے دیکھا تھا, کچھ پلاننگ کر رہے ہیں میرے بارے میں, اب بتاؤ کیا کریں. تو ایسے لوگ بیچارے خود بھی. اچھا, اس بدگمانی کا ایک اور آپ کو دنیاوی نقصان بتاؤں, جو اخروی نقصان ہے, گناہ تو الگ جگہ. ایسے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے, جو بدگمانی, حسد, یہ وہ بیماریاں ہیں دل کی, جو سوچتے ہی رہتے ہیں, ٹینشن میں ہی رہتے ہیں. آگے بڑھ گیا, وہ آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گیا, اس کی پروموشن ہو گئی, اس نے نیا گھر لے لیا, اس کی ترقی ہو گئی, وہ مکے مدینے بھی چلا گیا, اچھا یورپ بھی چلا گیا, ایک اور ملک بھی چلا گیا, وہ آگے بڑھتا رہے گا, تو پریشان ہوتا رہے گا, کیونکہ دل میں نیگیٹو سوچ رکھی ہوئی ہے. ہر ایک جملہ یاد کر لو, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. سب کا پازیٹیو سوچو یار. جو آپ کو کوئی بھی آ کر بتائے نا, اس نے نئی گاڑی لے لی, سبحان اللہ, اللہ اور برکت دے, نیا گھر لے لیا, ارے میرا رب اسے اور عطا کرے. آپ کو کیوں ٹینشن ہوتی ہے اگر کسی کو ترقی مل گئی, عزت ملتی ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے, یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, یہ ساری دنیا میں کیسے مشہور ہو گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے. یقین جانو, ہم سارے مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کریں نا, اور رب نے عزت لکھی ہے, اس کو عروج ہی ملنا ہے. ساری دنیا چڑھانے کی کوشش کر لے, اگر ہے ہی مقدر میں ذلیل ہونا, کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ پر چھوڑ دو, میرے یہ کام نہیں ہے. پازیٹیو رہو, پرسکون رہو, اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں نا ان کو بڑی پرسکون نیند آتی ہے, یقین کرو. ورنہ لوگ دوسروں کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہوئے, اپنا حساب کتاب نہیں دوسروں کا. اچھا اتنے پیسے کما لیے, اتنا بڑا کاروبار, اتنی ڈیلیں, او ہو, یہ ریئل اسٹیٹ والے بھی کچھ بیٹھے ہیں نا, ہم لوگ بھی پہلے اس فیلڈ سے کافی تعلق تھا, تو بھائی پتا چلا کسی کا سودا ہو گیا تو بندہ اس کیلکولیٹر رکھ کے اپنا نہیں اس کا حساب کر رہا ہوتا ہے, اتنے کروڑ کا بنگلہ تو اتنے لاکھ پروفٹ, او ہو, ارے تمہیں کیا پرابلم ہے, اس کی ڈیل ہوئی ہے, تو دعا کر اللہ سے, یا اللہ میری بھی کروا دے. کسی کی ڈیل, کسی کا نفع, کسی کی ترقی, بچوں, کسی کے بچے ہو جائے تو پرابلم ہو جائے, میرا بچہ نہیں ہو رہا, اس کا بچہ ہو رہا ہے, ارے برا سوچے گا کچھ بھی نہیں ہوگا, اچھا سوچ, اللہ تجھے بھی دے گا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اچھا پھر یہ تو ہو گئی بدگمانی کی برائیاں, میں بیان اس پر بہت طویل کر سکتا ہوں لیکن ٹائم کافی ہو گیا, اب کنکلوڈ کرتا ہوں. اب اس کے تحت ایک اور بڑی خوبصورت بات, اسلام بہت کمپلیٹ ریلیجن ہے, جہاں لوگوں کو بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا نا, وہاں ہمیں بھی ایسے کام کرنے سے روکا گیا کہ جس سے لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں. ایسی جگہ مت جاؤ, ایسے دوستوں میں مت بیٹھو, ایسے مقامات پہ نظر نہ آؤ کہ تم نظر آؤ تو لوگ کہیں یار یہ وہاں کیا کر رہا تھا. یہ ہمارا بھی تو قصور ہے نا. اب شراب کھانے سے نکل کر کوئی قسمیں کھا رہا ہو کہ نہیں میں شراب پینے نہیں گیا, تو گئے کیوں تھے بھائی, نہیں جانا چاہیے تھا ایسی جگہ پر, ہمیں ان جگہوں پر جانا بھی نہیں. اور اس بات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں ریپیٹ کیا اور ہمیں سمجھایا کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, رات کا وقت تھا, اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ, ہماری امی حضور کے ساتھ ایک جگہ پر کونے میں کھڑے ہو کر بات فرما رہے تھے, گفتگو فرما رہے تھے. دو صحابہ وہاں سے گزرے, دیکھا نبی پاک ام المومنین سے بات کر رہے ہیں, وہ بغیر ملے دور سے چلے گئے. نبی پاک نے واپس بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. اب ذرا سوچئے, کلیریفائی کیا. صحابی کہتے ہیں حضور ہم آپ کے بارے میں کب نیگیٹو سوچ سکتے ہیں, ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے. فرمایا نہیں, شیطان لوگوں کے دلوں, لوگوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. بدگمانی کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ایک طرف دیکھیں میں نے اپنا 70% بیان اس بات پر کیا کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایسپیکٹ, ایک اور تصویر کا رخ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی تو ایسے کام نہیں کرنے نا جو لوگوں کو بدگمانی کا شکار کریں تاکہ ہمارے بھائی گناہگار نہ ہو نا. یہ کتنی خوبصورت سوچ ہے کہ میں ایسا کام کیوں کروں کہ میرے بارے میں برا سوچ کر میرا بھائی گناہگار ہو جائے, وہ جہنم میں چلا جائے. نہیں, ان کے لیے بھی اچھا سوچو. بلکہ بزرگان دین کا انداز کیا ہوتا ہے, مجھے امیر اہل سنت کا ایک انداز یاد آ گیا کہ ایک بار بڑے اجتماع میں لوگ بیٹھے تھے, آپ کے مریدین بیٹھے تھے, آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا, پھر خود ہی مائک پر اعلان فرمایا کہ یہ زمزم شریف تھا اس لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا. کل کوئی کہا یار ساری دنیا کو سنتیں بتاتے ہیں, حالانکہ سوچنا نہیں چاہیے, اس کو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے تھا. ہمارا کام پازیٹیو ہی سوچنا تھا, مگر بزرگوں کا انداز ہے, انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا ہے کہ یہ زمزم شریف ہے. تو بات امید ہے کلیئر ہو رہی ہوگی کہ ہمیں اپنی لائف بھی ایسی رکھنی ہے کہ لوگ برا, کچھ لوگ کہتے ہیں میرا کیا بھائی, برا سوچنے والے سوچتے رہے, ہاں مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لائف بھی ایسی گزارو کہ جس سے کسی کو کنفیوژن نہ ہو, بدگمانی نہ ہو. بلکہ میں آپ کو ایک اور گہری بات کر دوں, میرا موضوع آج حسد نہیں ہے لیکن بات بڑی پتے کی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے, ہوتے جیب میں لاکھ روپے دکھاتے کروڑوں روپے ہیں. بھائی پیسے اللہ نے دیے, رکھو نا اپنے پاس, ضروری ہے سب کو بتانا. کچھ لوگوں کی عادت ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں بتا رہا تھا میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں, میں اتنا امیر ہو گیا ہوں, اتنے میرے پاس گاڑی. کیوں بتانا ہے, کیوں؟ بزرگوں نے کمال کی بات لکھی, فرمایا
نعمتوں کے اظہار سے زیادہ بچو تاکہ لوگ تمہارے حسد میں نہ گرفتار ہو جائیں. نظر لگ جاتی ہے بھائی. ضروری ہے کہ آپ ہر کسی کو بتائیں کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. ہر بات لوگوں سے شیئر. اب تو یہ شیئر والا جب سے زمانہ آیا نا, اب تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں, پیٹ میں بعد میں جاتا ہے, فیس بک پہ پہلے شیئر ہوتا ہے کیا کیا منگوایا ہے. ارے اللہ کے بندو, کیوں بتانا ہے میں آج کیا کھایا ہے؟ پیٹ میں پھر درد بھی ہوتا ہے, رات کو وہ ڈرپ بھی لگا رہا ہوتا ہے. 1000 لوگوں کو دکھایا کیا کھایا تو نظر نہیں لگے گی. جس بھائی کے گھر میں آج دال روٹی بنی اور اس کی پسند کا کھانا نہیں بنا, اس کو تم شیئر کر کے بتا رہے ہو کہ میں 10,000 کا کھانا کھا رہا ہوں. کیوں؟ آپ خود بتائیں نا. آج کا دور کتنی غربت کا دور, لوگ کتنے پریشان ہیں. یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ ایسی بیوہ عورت کہ جس کا شوہر نہ ہو, اس کے ساتھ شادی شدہ عورت بیٹھ کر اپنے شوہر والے قصے نہ سنائے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ آج گھومنے گئی تھی, تاکہ اس بیچاری کا دل نہ زیادہ روئے کہ میرے پاس تو شوہر ہی نہیں ہے. مگر آج تو جتلانے کا, بتلانے کا, اترانے کا اتنا کریز ہو گیا, پھر بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں. یاد رکھو, نظر کھا جاتی ہے انسان کو. ضروری ہے ہر کسی کو بھائی پیسے مل گئے, ضروری ہے ہر سال نئی گاڑی لینا. اچھی گاڑی موجود ہے, صبر کرو, چلتے رہو. ہر نیا ماڈل کا موبائل لینا ہے, ہر نئے ماڈل کی جناب چیز لینی, تاکہ دوستوں کو پتا چلے ماں بدولت سب سے پہلے پرچیز کرتا ہے, اتنا پیسہ. اچھا اگر لے بھی لیا تو ضروری ہے سب کو اسی وقت پیسے کرنا. دیکھیے دیکھو اس کو ذرا پازیٹو سمجھیے گا. اللہ نے پیسے دیے ہیں, حلال روزی سے آپ جتنا چاہیں خرچ کریں, منع نہیں ہے. میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں. منع آپ اپنی ذات پر خرچ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بتانا کیوں ہے لوگوں کو؟ اور یہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اپنے دل میں سوچیں. کہیں یہ تکبر تو نہیں, یہ دکھلاوا تو نہیں, لوگوں کو یہ بتانا تو نہیں کہ تم تو نہیں پڑھ سکے, دیکھو میں کدھر پہنچ گیا. نہ کیا کریں ایسا. یہ بڑے بزرگ, میں نے بہت سارے لوگوں سے زندگی میں ملاقات کی ہے. میں نے ایسے پرانے پیسے والوں کو دیکھا ہے جن کو بچپن سے جن کے خاندان در خاندان پیسے والے نا, وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے. یہ جو اچانک بن جاتے ہیں نا, جن کو تھوڑے اچانک کوئی شارٹ لگ جاتا ہے, وہ ان کو صبر ہی نہیں آتا پھر کہ میں بھائی وہ نہیں رہا ہوں رن چھوڑ لائن والا, میں نہیں رہا ہوں وہ 50 والا, اب ہو گئی ہے میرے پاس بھی جناب کرولا اور مرسیڈیز. وہ دکھا کے بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. نہ کریں ایسا. یہ لوگوں کو نیچا دکھانے والی عادت اچھی نہیں. صبر شکر کے ساتھ رہیں. اللہ, ہاں آپ کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں, اب اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں. نہ بتائیں کسی کو, بنا دے کروڑ روپے کی مسجد. نہ بتائیں کسی کو آپ کے پیسے لگ گئے جنت میں, پہنچ گئے انشاءاللہ اگلے ڈپوزٹ میں. وہ نہیں کرنا ہے. ادھر جو خرچہ کرنا ہے وہ سب کو بتانا ہے. اس سے نقصان آپ کا ہے. حسد, لوگوں کتنا جلدی حسد میں گرفتار ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے, اور کتنا زیادہ نظریں لگتی ہیں. تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیے. ایسے کام نہ کریں کہ لوگوں کو بدگمانی ہو, ایسے کام نہ کریں کہ لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کرے میں بھی یہ بات سمجھنے والا بن جاؤں اور آپ کے دل میں بات بھی اتر جائے. اور یہ وہ بیماریاں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے آج 1-2 بیماریوں پر یہ بات کی, اس کی طویل فہرست ہے. ہم آج کولیسٹرول, بلڈ پریشر, شوگر, اس پر اتنا ڈیبیٹ کرتے ہیں, اتنے سیمینار, اتنے بروشر, اتنے ٹیسٹ, اتنے ڈاکٹر. یہ والی بیماری پر کب سوچو گے؟ اس کے بارے میں کب غور کریں گے کہ یا اللہ میرے دل میں کہیں یہ بیماریاں تو نہیں؟ یعنی آپ اس کی ہلاکت خیزی سمجھیے. ایک حدیث سب کو یاد ہوگی, ابھی میں سناؤں گا, سب کو یاد ہوگی وہ حدیث, بچپن سے وہ حدیث میں بھی سن رہا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یاد ہے حدیث؟ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل, یہ مثال کے لیے رائی کا دانہ بیان ہو, ڈاٹ, اونلی 1 ڈاٹ تکبر ہوگا. اس کا مطلب یہ کتنی بڑی بیماری ہے. یہ فرمایا کہ جس کا دل میں 70% کولیسٹرول ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کولیسٹرول کی سب کو ٹینشن ہے, تکبر کی ٹینشن کس نے لی؟ یار رائی کے دانے کے برابر ہوا تو جنت میں نہیں جاؤں گا, تو پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے, غیبت سے بھرا ہوا ہے, عجب سے بھرا ہوا ہے, خود پسندی سے بھرا ہوا ہے, حسد سے بھرا ہوا ہے, مسلمانوں کی بدگمانی سے بھرا ہوا ہے. کتنی دل کی بیماریاں ہیں. مگر نہ کسی کو پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ کوئی. بھائی اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ اس کے ڈاکٹر علماء ہیں, اسپیشلسٹ ہیں اس کے. جائیں ان کے پاس, پوچھیں حضرت بتائیں. میں آپ کو چند کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں, بڑی آسان کتابیں. دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے, صرف پرابلم انڈیکیٹ نہیں کرتے, سولوشن بھی دیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے پوری کتاب, اس کا نام ہی تکبر ہے, اتنی سی کتاب ہے. خدا کی قسم آپ کتاب پڑھ لیں 14 طبق روشن ہو جائیں گے, مدینہ ہو جائے گا کہ اتنی ساری ڈیٹیل ہے تکبر کے بارے میں. اتنی سی کتاب ہے, اس کا نام ہی حسد ہے. اتنی سی کتاب ہے جس کا نام ہی ریاکاری ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں. جو بدگمانی میں نے بیان کیا وہ بھی بدگمانی نام کا ایک رسالہ موجود ہے. سب کے اوپر آپ کو لٹریچر دے دیا, لاسان اردو میں پڑھ لیں, اور اس کے اندر مثالیں بھی دی ہیں کہ آپ چیک کر لو آپ ہو تو نہیں ان بیماریوں میں مبتلا. میں تو بلکہ ڈی ایس پی صاحب سے گزارش کروں گا, اللہ نے ان کو نوازا ہے, آپ کے مہمان خاص طور پہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی کتابیں 200-300 روپے میں ساری کتابیں آ جائیں گی. یہ تحفہ دیں ان کو. کسی کے دل سے حسد دور ہو گیا, آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. اچھا چلیں خریدنا ہے نا, نہیں خرید سکتے, یہ ساری کتابیں dawat-islami.net پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود ہے. ڈاؤن لوڈ کر لیں, موبائل میں پڑھ لیں بھائی, تو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا
کہ یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے دل میں، کہیں برباد نہ ہو جاؤں میں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سکھاتا ہے، آتے رہیں اجتماع میں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے ماشاءاللہ روزانہ جاری ہے، اس وقت بھی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پہلی ربیع الاخر سے 11 ربیع الاخر 11ویں شریف تک روزانہ مدنی مذاکرے رات کو 9 سے تقریباً 11:30 جاری ہوتے ہیں۔ آج آپ یہاں آ گئے ہیں، کل لائیو انشاءاللہ گھر بیٹھے دیکھیں، اس سے زیادہ پیارے انداز میں بہت کچھ آپ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیچھے ہو جائے الحمدللہ ہم نے باطنی بیماریوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنی۔ ایک بہت ہی زبردست اور جسے کہا جائے کہ اہم ترین ہماری زندگی کا جو جز ہے ایمان۔ ایمان کی حفاظت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ لہٰذا ہم نے اپنی سب سے قیمتی شے یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ علماء بتاتے ہیں کہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ تو صرف ابھی مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ بھی قادریوں کے پیشوا پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ حضور غوث اعظم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ میں کل بروز قیامت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرواؤں۔ تو آج ہمارے پاس موقع بڑا زبردست ہے، الحمدللہ رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ وکیل عطار ہیں، آئیں مل کر ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت اور پیارا انداز ہے، آپ بیعت کروانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آئیے ہم سب مرید بھی ہوتے ہیں، میرے وہ بھائی جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، لیکن قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی شرکاء اجتماع کو توبہ بھی کروائیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروائیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں
غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعا کر لیں. صلاۃ والسلام ہوگا پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. جی پڑھی. بیشتر